السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی الحمدللہ۔ دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ماہ شعبان کے اس مقدس پاک اور برکتوں والے مہینے کے بارے میں۔ اس مہینے کے اندر جو آج کی رات ہے شب برات، وہ بڑی ہی مقدس، بڑی ہی پاکیزہ رات ہے، جسے بخشش کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ مغفرت کی رات ہے، اسے مغفرت کی بخشش کی رات کہا جاتا ہے الحمدللہ۔ اس رات کو بہت سارے لوگ مسجدوں کے اندر عبادت کرتے ہیں، جو مسجدوں میں نہیں پہنچ پاتے وہ اپنے گھروں کے اندر عبادت کرتے ہیں، اور مسجد کے اندر الحمدللہ نفل نماز بھی پڑھائی جاتی ہے۔ نفل نماز بڑی ہی ادب اور بڑی ہی ترتیب کے ساتھ مسجدوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور نفل نماز کے علاوہ صلاۃ التسبیح کی نماز بھی الحمدللہ مسجدوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم بات یہ کرنے والے ہیں کہ جو نفل نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے سے ہمیں کیا ثواب ملتا ہے، اور بہتر طریقہ کون سا ہے کہ ہم یہ اس طریقے سے پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، اور صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا ثواب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا اجر عطا فرماتا ہے الحمدللہ، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ آپ لوگ میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، الحمدللہ بہت کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں، کہ ہمیں صلاۃ التسبیح کی نماز کس طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ تو تسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم نیت کر لیں، اور نیت کرنے کے بعد نیت کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہمیں ثنا کے فوراً ہی بعد ہمیں 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ یہ ہمیں ثنا کے بعد 15 مرتبہ الحمدللہ ہمیں یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی اس کے ساتھ سورت ملا دے، سورت ملانے کے فوراً بعد ہمیں 10 مرتبہ پھر دوبارہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہمیں پھر دوبارہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر ہمیں رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد ہمیں رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہمیں 10 مرتبہ یہی دوبارہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہمیں دوبارہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر دوبارہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب ہم کوما کی حالت میں آ جائیں گے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جب ہم کوما کی حالت میں آ جائیں گے تو اس کوما کی حالت میں پھر ہمیں 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر یہ 10 مرتبہ ہمیں دوبارہ پڑھنا ہے۔ پھر پڑھنے کے بعد ہم چلے جائیں گے سجدے میں۔ سجدے میں جانے کے بعد پہلے ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی۔ ہم سجدے کی جب تسبیح پڑھ لیں گے، یہ پڑھنے کے بعد سجدے میں پڑھنے کے بعد پھر ہمیں 10 مرتبہ کیا پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہمیں سجدے میں یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم سجدے سے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ہم سجدے سے کھڑے ہونے کے بعد ہم جلسے کی حالت میں آ جائیں گے، تو جلسے کی حالت میں پھر ہمیں 10 مرتبہ دوبارہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جلسے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر ہم دوبارہ یہی تیسرے کلمے کی آیت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھیں گے۔ تو ہماری پھر پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے، تو ہماری ایک رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب ایک رکعت میں ہم لوگوں نے 75 مرتبہ یعنی 75 مرتبہ ہم نے تیسرے کلمے کو پڑھا۔ اب اسی طریقے سے اسی ترتیب سے ہم دوسری رکعت میں پڑھیں گے، پھر اسی ترتیب سے ہم تیسری رکعت میں پڑھیں گے، پھر اسی ترتیب سے ہم چوتھی رکعت میں پڑھیں گے۔ تو پہلی رکعت میں 75، دوسری رکعت میں 75، تیسری رکعت میں 75 اور چوتھی رکعت میں 75، یعنی 75 مرتبہ ہم چاروں رکعتوں میں 75 پڑھ لیں گے، تو ہمارا 300 مرتبہ یہ کلمہ کمپلیٹ ہو جائے گا، 300 مرتبہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ جب یہ پڑھ لیں گے تو اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا عباس، کیا میں تمہیں ایک تحفہ، ایک انعام اور ایک بھلائی والا اچھا کام نہ بتاؤں؟ تو حضرت عباس اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک چیز پر عمل کریں، آپ ایک چیز پر عمل کریں کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ ایک چیز پر عمل کر لیں، آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو گزر گئے وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور جو آپ کے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، چھوٹے بڑے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا، کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اپنے چچا سے کہ آپ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح اس طریقے سے پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہ جو گزر گئے جو ہیں سارے چھوٹے بڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اس کو اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا۔ اس طریقے سے ہم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور صلاۃ التسبیح کے بعد پھر الحمدللہ ہم نفل کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو آئیے نفل کی نماز کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر نفل کی نماز اس طریقے سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا اجر دے گا اور کیا ثواب عطا فرمائے گا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ کو۔ 2 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھیں کہ نیت کرنے کے بعد آپ کو پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ 1 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں ہی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیریں، اور جب آپ سلام پھیریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب یہ دے گا کہ آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کی جو غم ہوگا، جو مصیبت ہوگی، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا، اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت بھی فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے پڑھیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام دے گا۔ 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے پڑھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس طریقے سے 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ پہلی ہی رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیں، اور پھر دوسری رکعت میں اسی طریقے سے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انعام یہ دے گا کہ آپ کے سارے گناہ، آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، یعنی آپ اس طریقے سے ہو جائیں گے جیسے آپ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اس شعبان کے مقدس پاک مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے الحمدللہ وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے شعبان میں 1 دن روزہ رکھا تو اس کو میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جس بندے نے شعبان کے مہینے میں 1 روزہ رکھا تو اس بندے پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ شعبان کی 15 تاریخ کو جو بندہ روزہ رکھے گا اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ الحمدللہ آج 14 شعبان ہے اور کل 15 شعبان ہے۔ جو بندہ کل روزہ رکھے گا اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اس بندے کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ یہ بڑا ہی مقدس پاک برکتوں والا شعبان کا مہینہ ہے، اور آج کی جو رات ہے وہ مغفرت کی اور بخشش کی رات ہے۔ الحمدللہ ہمیں اس رات میں پوری عبادت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں، اللہ کے نیک گھروں میں ہمیں اپنے سروں کو اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہماری مغفرت فرمائے۔ اور یہ رات بھی الحمدللہ مغفرت کی رات ہے، اور اس رات کو الحمدللہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا اجر دے گا، اور صلاۃ التسبیح کی نماز ہمیں کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور جو نفل کی نماز ہم پڑھیں گے وہ کس طریقے سے 4 رکعت کو پڑھیں گے، کس طریقے سے 2 رکعت کو پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا اجر اور کیا ثواب دے گا۔ الحمدللہ آج رات کو ہمیں اس طرح سے ہمیں پڑھنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔